آپ غور کریں آج کے دور میں جتنی تن آسانی آ گئی ہے اتنی پہلے زمانے میں کبھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بھی انتہا کر دی ہے اور آج اٹھ کے کوئی کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نوجوان بچے تو ہاتھ چلانا مشکل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں تو بھاگنے دوڑ والا کھیل نہیں کھیلتے، ویڈیو گیم. بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی اسکرین کے اوپر کھیل کھیلتے رہتے ہیں. ان کو بھی دوڑنے بھاگنے والے کھیل اچھے نہیں لگتے تن آسانی کی وجہ سے. اور بچے جو ہیں کھا کھا کے پی پی کے موٹے ہو جاتے ہیں، وزن بڑھ جاتے ہیں اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے. لہذا ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل، قرآن پڑھنا مشکل، کوئی کام ان کو کہہ دو دین کا وہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے رہیں اور آرام سے سوتے رہیں اور اگر جاگیں تو تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پہ بیٹھ کے تماشے دیکھتے رہیں. اتنی تن آسانی آج زندگیوں میں آ گئی ہے، اس لیے ہر بندہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ دجالی فتنہ ہے، مادیت پرستی کا دور ہے. آج حکومتیں بھی اسی بندے کو اچھا سمجھتی ہیں جو زیادہ کما رہا ہو، زیادہ مال پیسہ بنا رہا ہو، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مال پیسہ کمانے والا نہیں اس کو برا سمجھتے ہیں. آپ خود غور کریں مدارس عربیہ سے کسی کو کیا چڑ ہے، کیا نقصان کیا ہے مدارس عربیہ نے کسی کا. لیکن جہاں کہیں طالب علم کا نام سنتے ہیں ایسے پھڑک جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے. بھائی یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین پڑھ رہا ہے، اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے مدارس والے جو ہیں یہ امن خراب کرنے والے لوگ ہیں. ہرگز ایسا نہیں. آپ دیکھیں جتنا بھی تفتیش کی گئی امن خراب کرنے والے لوگ کون نکلے؟ کن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا؟ سیاسی لوگ تھے. کن کے گھروں سے ایسی چیزیں برآمد ہوئی جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی تھی؟ سیاسی لوگ تھے، دوسرے لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس سے کوئی ایسی چیز برآمد ہوئی ہو، کوئی طالب علم ایسا نہیں جو امن کو ناپسند کرتا ہو. مدارس والے لوگ امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہوتا ہے. یہ تو دوسرے کے دل کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، دوسرے کی جان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ان کو اگر مدارس عربیہ والے لوگوں سے اگر کوئی ویر ہے صرف اس بات کا کہ یہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، تو اصل مقصود کمانا بن گیا نا. یونیورسٹیوں والے لڑکے نوکری کریں گے، کمائیں گے، ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ان کو وظیفے بھی دینے چاہیے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی بھیجنا چاہیے. تو اس لیے کہ دنیا دل میں بسی ہوئی ہے اور مقصود دنیا بن گئی ہے. آج اچھا ملک کس کو کہا جاتا ہے؟ جس ملک کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ ہوں. جو امیر ملک ہے وہ اچھا ملک سمجھا جاتا ہے. جس ملک کے اندر نیکی ہے اس ملک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو چونکہ ہم بن ہی دنیا دار گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہی وہ ذہن ہے جو دجالی فتنے سے جلدی متاثر ہوگا اور اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات سورہ کہف میں بیان فرمائے. ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت پیدا کی جائے اور دنیا سے ان کے دل کو ہٹا کے آخرت کی طرف جوڑا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا مقصد زندگی نہیں ہے. تن آسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تکلیف بھی اٹھانی پڑے لیکن آخرت کی تیاری ہو جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے. اسی لیے ان 5 واقعات کو سنانے کے بعد جو رب کریم نے پوری صورت کا نچوڑ نکالا وہ 3 باتیں تھیں. ان میں سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں کسی دنیا کی زندگی کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں. تو یہ گمان کرتے ہیں ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حسن جمال کے تذکرے کیے، اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو صفات اتنی ہیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سمندر کی سیاہی تو خشک ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. وہ اتنی صفات والا پروردگار ہے. اب جب محبوب نے اپنے حسن جمال کے تذکرے کر دیے تو پھر یہ بھی پسند کیا اچھا مجھے جو دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں. اپنے رب سے لقاء چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، اور ملاقات تو ہر ایمان والا چاہتا ہے. کیوں جی؟ یہ بات پکی ہے نا. ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا دن آئے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جنت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دنیا میں تجلی ڈال دی تھی طور کے اوپر، اور ہمارے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. پھر اب جنت جانے کا انتظار تو ہر بندے کو کرنا پڑے گا. سستا سودا ہے. کیوں جی؟ سستا سودا ہے نا. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح، کبھی دیدار ہو جائے جہاں بھی ہو جائے ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کا دیدار کرنے کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگا رہے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. یعنی اس کے دل میں فقط اللہ کی محبت ہو، ماں سوا کی محبتوں کو اپنے دل سے وہ نکال دے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا شوق بھی عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ماں سوا کی محبتوں سے خالی بھی فرما دے. تو یہ پوری صورت کا لب لباب ہے.
اب ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کا تکرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ کہف کے اندر کیا کیا سبق پڑھے. سورہ کہف میں کتنے قصے بیان ہوئے؟ 5 قصے بیان ہوئے. اس کا مرکزی قصہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا. اس سے پہلے کتنے قصے بیان ہوئے؟ 2 قصے. وہ کن لوگوں کے تھے؟ عوام الناس کے تھے. ان میں کیا کیا واقعہ تھا؟ ایک تھا اصحاب کہف کا واقعہ. یہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے وقت کے بادشاہ سے چھپ کر، حکومت سے چھپ کر ایک کہف میں چلے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو وہاں پر 300 سال سے زیادہ کی نیند سلا دی تھی. ان کے جسم بھی خراب نہ ہوئے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی، اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اللہ نے نشانی دکھا دی کہ جو لوگ کہتے ہیں قیامت میں ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، دیکھو ہم چاہیں تو دنیا میں ایک بندے کو اتنی لمبی نیند سلا کر پھر اس کو زندہ کر دکھا سکتے ہیں. جب یہ لوگ دوبارہ اٹھے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بدل چکا تھا، ایمان والا تھا، قوم ایمان والی تھی، مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. بہرحال جب پتہ چلا ان لوگوں کو، انہوں نے ان کے غار کے اوپر ایک تختی لگا دی جس سے کہ یہ اصحاب الکہف والرقیم کہلائے. آج کے دور میں بھی جو بندہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی کہف کے ساتھ جڑ کر رہنا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اگر کسی کہف کے ساتھ نہیں جڑا ہوگا تو یہ جو چلتے پھرتے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نظریات پیش کرتے ہیں کہ بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، ایمان بچانے کا ذریعہ ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مدارس عربیہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے. حکومتیں کہتی رہیں گی کہ مدارس عربیہ کو ختم کر دیں گے، مگر یہ ختم نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ اللہ کا وعدہ ہے. ذرا سمجھ لیجئے، مدارس عربیہ کیوں نہیں ختم ہو سکتے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس نصیحت نامے کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. اب قرآن کے محافظ کون ہیں؟ جو قاری ہوتا ہے وہ قرآن کے حروف کا محافظ ہوتا ہے. جو حافظ ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کا محافظ ہے. جو عالم ہے وہ قرآن مجید کے معانی کا محافظ ہے. جو مشائخ ہیں وہ قرآن مجید کے معارف کے محافظ ہیں. یہ سب لوگ قرآن مجید کی حفاظت کی جماعت ہے. جب قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے اس کا مطلب قاری بھی محفوظ رہے گا، حافظ بھی محفوظ رہے گا، عالم بھی محفوظ رہے گا، مشائخ بھی محفوظ رہیں گے. کوئی ان کو ختم کر نہیں سکتا. اور یہ کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ یہ سارے لوگ مدارس عربیہ میں محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان لوگوں نے محفوظ رہنا ہے، ان کے لیے مدارس کا محفوظ رہنا ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس کے ضمن میں مدارس کی حفاظت کی ہمیں خوشخبری مل رہی ہے، لہذا مدارس عربیہ رہیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں. مدارس اپنے چلنے کے لیے حکومتوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں گرانٹ دے یا کوئی ہمارے لیے بل پاس کرے یا بجٹ میں پیسہ رکھے. نہیں، اللہ توکل پہ چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. دیکھیں مدارس عربیہ کیسے چلتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان تو موجود ہے نا، تو اللہ کا تصور ہے. اب کسی بندے کو خوشی ملی، جس بندے کو خوشی ملی اس کا دل چاہا میرا بیٹا ہوا ہے، میں کیوں نہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لہذا وہ مدرسے کے اندر 10,000 روپیہ بھجوا دیتا ہے. اب یہ جو اس نے مدرسے کے اندر پیسے بھیجے، یہ کس لیے بھیجے؟ اس نعمت کے اظہار کے طور پر جو اللہ نے اس کو عطا کی تھی. اس میں کہیں حکومت کا دخل ہے یا کسی بندے کا دخل ہے؟ کوئی نہیں. اچھا کسی بندے کو غم ملا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، اب وہ سوچتا ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، کیوں میں والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر دوں. مدرسے والوں کو پیغام بھجواتا ہے آپ لوگ مدرسہ بنا رہے ہیں، اتنے کمرے اس میں میں بنوا دوں گا.